السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کیا یہ لوگ شہید کہلائیں گے؟ تو آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک روایت ملتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشہداء خمسۃ المطعون والمبتون والغریق وصاحب الحدم والشہید فی سبیل اللہ، کہ شہداء پانچ قسم کے لوگ شہداء کے درجے میں آئیں گے اور شہداء کا اطلاق ان پر کیا جائے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے وہ لوگ ہیں کہ المطعون، جو طاعون کی بیماری سے مر جائیں۔ طاعون کی بیماری ہوتی ہے، وہ اگر کسی کو لاحق ہو جاتی ہے تو اس میں اگر ان کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ لوگ شہداء کے درجے میں آئیں گے۔ اسی طریقے سے والمبتون، پیٹ کی بیماری میں کوئی انسان مر جائے، پیٹ کی کسی بھی طرح کی بیماری ہو، پیٹ کا درد ہو یا اس طرح کی کسی بھی پیٹ کی بیماری میں انسان کا انتقال ہو جائے تو وہ شہداء کے درجے میں آئے گا۔ اسی طریقے سے والغرق، ایسے لوگ جو غرق ہو جائیں، سمندر کے اندر غرق ہو جائے یا کہیں ندی اور تالاب وغیرہ میں غرق ہو جائیں تو ایسے لوگ بھی شہداء کی صف میں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے وصاحب الحدم، جو گر کر مر جائیں یا کسی چیز کے اندر دب کر مر جائیں تو ایسے لوگ شہداء کی صف میں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے والشہید فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو رہے ہیں، ایسے لوگ بھی شہداء کے درجے کے اندر۔ اور سب سے افضل شہداء جو ہیں وہ یہی لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں شہید ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ سب سے افضل ہیں۔ اب اس حدیث کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جن کا ایکسیڈنٹ ہو جا رہا ہے تو وہ صاحب الحدم کے دائرے میں آتے ہیں، یعنی وہ گر کے مر جائیں یا کچل کے مر جائیں، کسی چیز نے ان کو کچل دیا ہو یا عمارت ان کے اوپر گر گئی ہو، تو یہ تمام کے تمام لوگ اسی کے دائرے کے اندر آئیں گے۔ اسی طریقے سے ترمذی کی روایت، ابو داؤد کی روایت اور ابن ماجہ کی روایت کے اندر ایک زیادتی ہے، صاحب الجنب، ایسے لوگ جو جل کر مر جائیں، ایسے لوگ بھی شہداء کی صف میں آئیں گے۔ اسی طریقے سے والمرأۃ تموت بجمع، ایسی خاتون جو درد سے، یعنی ولادت کے وقت جو درد ہوتا ہے اس درد سے اگر کسی خاتون کا انتقال ہو گیا تو وہ خاتون بھی شہداء کی صف میں آئیں گی۔ تو یہ احادیث کی روشنی میں یہ تمام باتیں ہیں اور یہ تمام قسمیں ہیں شہداء کی بتائی گئی ہیں کہ ایسے لوگ جو صاحب الحدم ہیں، جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو وہ صاحب الحدم کے دائرے کے اندر آئیں گے۔ یہی سوال فتاوی لجنہ دائمہ سے جب کیا گیا کہ وہ کوئی اگر ایکسیڈنٹ ہو جا رہا ہے کسی کا تو ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ، ان سے پوچھا گیا۔ بعض الناس یقولون، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، سوال پیش کرتے ہیں، ان من یموت بسبب حادث سیارۃ انہ شہید، کہ وہ لوگ جو سیارے کے حادثے میں جن کا انتقال ہو جائے وہ لوگ شہید ہیں۔ تو اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشہید، کیا اس کے لیے شہید کا اجر ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ایکسیڈنٹ اگر کسی کا ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے شہداء کا اجر ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا فتاوی لجنہ دائمہ سے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فَهَلْ هَذَا صَحِيحٌ أَمْ لَا، یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا فَأَجَابُوا نَرْجُو أَن يَكُونَ شَهِيدًا، ہاں ہم امید کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ایکسیڈنٹ سے جن کا انتقال ہو جائے تو ایسے لوگ شہداء کی صف کے اندر ہیں۔ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْمُسْلِمَ الَّذِي يَمُوتُ بِالْحَدْمِ، یہ اسی کو مشابہ ہے کہ کسی چیز نے ٹکر مار دیا ہو، کسی چیز کے نیچے دب گئے ہوں، کچل گئے ہوں، تو یہ اسی کے دائرے کے اندر آتا ہے۔ لہذا جو لوگ ایکسیڈنٹ سے مر رہے ہیں یا مر جاتے ہیں تو ایسے لوگ شہداء کی صف میں آئیں گے۔ اور فتاوی لجنہ دائمہ نے یہی کہا وقد صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیں گے تو صاحب الحدم کے دائرے میں یہ لوگ آتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلے کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اگر اس مسئلے میں کسی طرح کا کوئی اگر ڈاؤٹ ہے آپ کو تو کمنٹ باکس میں ضرور آپ اس سلسلے میں استفسار کر سکتے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔